جو اس وقت پی ٹی آئی کی ورکرز اور سپورٹرز بہت سارے جن کو 9 مئی کے بعد زیر حراست لیا گیا اور ان کے اوپر طرح طرح کے مقدمات قائم کیے گئے، آج کئی مہینے گزرنے کے بعد اور بہت سی ضمانتیں ملنے کے بعد ان کو رہا نہیں کیا جا رہا. اور میں نے اسی لیے دعوت دی سمیر کھوسہ جو کہ ایک بہت ہی قابل لائر ہیں اور وہ خدیجہ شاہ صاحبہ کے وکیل بھی ہیں، اور میں نے ان سے یہ سوچا کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ بارہا ان کی ضمانت ہوئی، ہم یہ ایک کیس کے طور کے اوپر یہ پیش کریں، اگرچہ کہ اس میں بہت سارے نوجوان اور مرد اور خواتین جو ہیں وہ اسی زمرے میں آتے ہیں کہ ان کو عدالت سے ریلیف نہیں مل رہا، اور یہ نہ صرف خلاف قانون ہے بلکہ انسانی حقوق کی وائلیشن بھی ہے. ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر مختلف آراء آتی رہتی ہیں، اور اس سے پہلے کچھ کامنٹری ہوئی تھی جس کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بالکل بھی ہماری ایڈیٹوریل پالیسی کا حصہ نہیں ہے. ہم نے اول دن سے اس کے اوپر یہی بات رکھی ہے قائم کہ کسی کو بھی ڈیو پروسیس کی وائلیشن کے ساتھ پابند سلاسل نہیں رکھنا چاہیے، اور بلکہ جو سیاسی اوپینین ہوتا ہے، سیاسی ایکسپریشن ہوتا ہے، فریڈم آف اسمبلی ہوتی ہے، وہ آئین میں دیے گئے حقوق ہیں اور اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے. تو ویلکم سمیر، یہ میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا تھا. ہمارے جو ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم مختلف ٹاپک سے جمپ کر رہے ہیں، تھینک یو فار یور ٹائم. اور کل بھی ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پروگرام کو جوائن کرتے. ہمیں اور ناظرین کو ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت خدیجہ شاہ جو کہ 9 مئی کے بعد کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا اتھارٹیز کے سامنے، اور وہ ان کی اب مختلف کیسز میں بیل ہو چکی ہے. یہ کیس کی ڈیٹیل ذرا ناظرین تک پہنچائیے پلیز. تھینک یو رضا بھائی، ایک تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اینڈ اس سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے. تو بات دیکھیں، بیسک مدعا کیا ہے؟ بیسک مدعا یہ ہے دیٹ کوئی بھی ایک انسیڈنٹ بھی ہو، اینی بڈی ہو ہیز ڈن سم تھنگ، اس کے اوپر قانون کی کاروائی ہونی چاہیے. بٹ قانون کو ایک ہتھیار نہیں بنانا چاہیے بے گناہ لوگوں کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے اور کوئی سیاسی مقاصد یا کوئی اور انتقامی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. یہ بنیادی بات ہے. جو بھی یہ خواتین ہیں، ختیجہ خاص طور پہ کیونکہ ان کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، لیکن باقی خواتین، مرد، بچے جتنے بھی ہیں، دا بیسک آسک از کہ جی ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے، اور جس کے خلاف باقی شواہد ہیں، جس نے کوئی جرم کیا اس کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. تو بیسکلی اس وقت جو پوزیشن وہ ہے ختیجہ شاہ کی، وہ یہ ہے کہ پہلے ان کو ایک مقدمے میں ملوث کیا گیا. اس میں جب انہوں نے باقاعدہ اپنی پولیس میں انویسٹیگیشن جوائن کی گئی، اس میں ان کو حراست میں لے لیا گیا. ایک طویل عرصے کے بعد جب لگا کہ اس میں ضمانت بعد از گرفتاری، پوسٹ اریسٹ بیل انہوں نے فائل کر دی ہے، تو پھر دوسرے مقدمے میں شامل کیا گیا. دوسرے مقدمے کے اندر ایک دوبارہ پروسیس ہوا. پھر بارہا فائنلی 5 مہینے کے بعد ہائی کورٹ نے ان کو دونوں مقدموں میں بیل دے دی. اور اس وقت ہم نے ہائی کورٹ سے یہ ایک پٹیشن فائل کی، اور ہم نے ہائی کورٹ سے کہا کہ جی ہمارا ایک رائٹ ہے اور فیئر ٹرائل. آپ پولیس سے کہیں کہ آپ کے سامنے لا کے رپورٹ دے دیں کہ ان کو کتنے ٹرائلز میں، کتنے کیسز میں یہ ریکوائرڈ ہے. تو پولیس میں آئی جی پنجاب کی آفس سے ایک رپورٹ فائل ہوئی ان دا ہائی کورٹ، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ صرف 2 کیسز میں ریکوائرڈ ہے. تو 2 کیسز میں صرف ریکوائرڈ تھیں. یہ آئی جی نے ہائی کورٹ کے سامنے اسٹیٹمنٹ دی، اور اس بنیاد کے بعد جب ہماری 2 کیسوں میں بیل ہو گئی ہائی کورٹ سے ہی، تو وی ور ایکسپیکٹنگ کہ ناؤ شی ول بی آن بیل، اور وہ اپنا بعد میں آگے جس طرح سے بھی آگے پروسیس چلے گا. لیکن جس دن ان کی رہائی تھی، اس ہی دن ان کو تیسرے مقدمے میں ملوث کر دیا گیا، اور اب وہ تیسرے مقدمے کے اندر پھر ان کو دوبارہ پروسیس کرنی ہے. تو یہ جو بات ہے کہ آپ ایک طرف کہیں کہ ایک انسان نے اپنے قانون کے پروسیس سے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے، اور دوسری طرف اسی قانون کو آپ ہتھ کنڈا بنائیں اور ہتھیار بنائیں اور اس کو عمل میں نہ آنے دیں، تو یہ ایک سٹیزن کی ساتھ جو ہے آپ بیسکلی اسٹیٹ کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے. آپ نہ عدالت سے رہائی لے سکتے ہیں، نہ آپ کسی اور طریقے سے رہائی لے سکتے ہیں. آپ جو مرضی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو جو لا قانونیت کا ایک سما اس وجہ سے آتا ہے، اس کے بارے میں ہم سب کے لیے آئی تھنک کہ ہمارے لیے باعث فکر ہونا چاہیے. جی بالکل. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ پروسیکیوشن کا، چونکہ پہلے اس کا بہت ذکر بھی آتا ہے، پروسیکیوشن کا کیا اس کے اوپر موقف ہے کہ جب ایک بار اگر کورٹ نے بیل دے دی
اور اس کے بعد مطلب یہ کہ اگر بیل ہو گئی ہے تو بیل ہو گئی ہے. مطلب یہ مجھے تو اس چیز کی خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی فلیگرنٹ ڈس ریگارڈ کمی. آئی مین مارشل لا کے زمانے میں تو ہوتا ہے، خیر وہاں پہ تو قانون چلتا ہی نہیں ہے، سسپینڈ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک بیل ہو جائے تو کیا ان کا موقف کیا ہے؟ جو جو پروسیکیوٹرز ہیں یا گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں وہ کیا کہتے ہیں سمیر اس کے بارے میں؟ جی، ان کا موقف اس وقت یہ ہے کہ اٹ جسٹ سو ہیپنس کہ ایک وہ کوئنسیڈنس ہے کہ جی 18 تاریخ کو ہم نے 3 لوگوں کو گرفتار کیا. وہ 3 لوگ کون ہیں ہم نہیں جانتے. ان 3 لوگوں کو گرفتار کیا، اور جب ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے اپنے پولیس کی حراست کے دوران نام لیا کہ جی ختیجہ تھیں، اور 2-4 اور لوگوں کا نام لیا، جو کہ ایک اور کوئنسیڈنس ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی اسی دن ہائی کورٹ سے بیل ہوئی. تو اب یہ اٹس ناٹ بلیویبل بیسکلی کہ 5 سوا 5 5.5 مہینے سے ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، ایک پولیس تھانہ ہے، وہ وہی تھانہ ہے جس میں پہلے ان کا ایک مقدمہ درج تھا. وہ 5 مہینے سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. ان کو کبھی کوئی کسی انسان نے آ کے نہ اسٹیٹمنٹ دی، نہ کسی طرح سے انوالو ہوئے، نہ انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ جی اس طرف بھی ایک لائن آف انویسٹیگیشن ہے. لیکن 5 مہینے کے بعد 18 تاریخ کو 3 گمنام لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا، اور میں ان کے گھر کا خانسامہ ہوں. وہ جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، وہ لوگ جانتے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کون ہے؟ ان سے آپ پوچھیں گے کہ جی ان کے گھر میں ڈرائیور کون ہے، فلاں کون ہے، کمرے کتنے ہیں، اس کو وہ بھی نہیں پتا ہوگا. کسی بھی آپ شخص کو اٹھا کے ایک اسٹیٹمنٹ دلوا دیں، اینڈ قانون میں بیسکلی اسٹیٹمنٹ آف کو اکیوزڈ از ان ایڈمیسیبل ان ایویڈنس. سو دس از دا اتنا مطلب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزور کیس کسی کے اوپر بنانا. اور اس پہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹس بھی ہیں کہ جی آپ اگر کسی کو کسی مقدمے میں آپ کو سمجھتے بھی ہیں کہ وہ درکار ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی گرفتاری آپ کو ضروری ہے. گرفتاری آپ کو کسی انسان کی صرف چند وجہ سے چاہیے ہوتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کے اندر ہیمپر کر سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں فرار ہو سکتے ہیں. تو اگر ایک انسان پہلے ہی عدالت سے ضمانت پہ ہے، اس نے عدالت میں آنا ہی ہے، تو اس طرح کے رسکس بھی کوئی نہیں ہے. Nobody has ever said that if there's a line of inquiry, تو she's not going to cooperate with the investigators. So مقصد صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ جی جو مرضی ہو جائے، ان کو باہر نہیں آنے دینا، اور یہ بات جی غلط ہے. باہر نہیں آنے دینا. اور اب یہ بتائیے سبیر، میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی چند روز پہلے ان کا ایک خط بھی منظر عام پہ آیا جو خدیجہ شاہ نے لکھا ہوا تھا، اور یقیناً وہ پڑھ کے بہت زیادہ کسی بھی شخص کو حساس شخص کو پریشانی ہوگی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بھی اپنی ماں سے دور ہیں. لیکن سمیر مجھے بتائیے کہ اب آپ سپریم کورٹ میں جا کر یہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے آپ لوگ پٹیشن کریں گے سپریم کورٹ کو؟ اس میں انٹروین تو کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو بالکل ہی ڈس ریگارڈ کیا جا رہا ہے کورٹ کے مختلف آرڈرز. جی دیکھیے جی، سپریم کورٹ میں بالکل ایک جو ڈائریکٹ رسائی ہوتی ہے وہ 184(3) کے تحت ہوتی ہے. وہ بہت زیر بحث رہی ہے پچھلے دنوں بھی، ہمارے یہاں ہمیشہ اور اس ملک میں رہتی بھی ہے اور رہی بھی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی. تو اس کے اوپر 2 چیزیں میرے تو نظر میں بالکل بنتی ہیں کہ جی اٹس اے میٹر آف فنڈامنٹل رائٹس. رائٹ ٹو لبرٹی جو ہے وہ کلیئرلی کانسٹیٹیوشن کے اندر گارنٹیڈ ہے، اینڈ پبلک امپورٹنس بھی اس طرح سے ہے کہ ایک باقاعدہ طور پہ کسی ایک انسان کے ساتھ نہیں ہو رہا. ہم نے دیکھا ہے کہ انسان در انسان کے بعد یکے بعد دیگرے ایک سسٹمیٹک تھاٹ آؤٹ پلان کے ذریعے یہ ہو رہا ہے. تو اٹ از ڈیفینیٹلی اے کیس ویئر somebody needs to step in. لیکن ابھی پچھلے دنوں جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے خلاف کہ جی میڈیا کے میں آ کے جو انٹرویوز دے رہے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ سپریم کورٹ نے ابھی تک وہ ٹیک اپ کی ہے. تو obviously سپریم کورٹ 184(3) میں کوئی کیس ٹیک اپ کرے وہ ان کی اپنی ثوابدید بھی ہے اور رسائی بھی ہو سکتی ہے. تو obviously اس کے اوپر فکر ضرور ہوگی کہ یہ کیا یہ صحیح وقت ہے اور کیا اس وقت کیس انشاءاللہ آگر بنتا ہے. لیکن اگر آپ میری رائے پوچھیں تو 184(3) بالکل ایسے معاملات کے لیے ہی بنایا گیا تھا. اٹس کلیئرلی اے میٹر آف پبلک امپورٹنس اینڈ انوالوز دی بالکل انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. بالکل 184(3) کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو بیسک رائٹس ہیں ان کے لیے وہ تھا. وہ تو اور بات ہے ہماری کورٹس نے اس کو مس یوز کیا کہ کبھی سموسے کی پرائس فکس کر رہے ہیں، کبھی کچھ اور کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اتنا کنٹروورشل ہو گیا. سمیر ہمیں بہت شکریہ آپ کا وقت کا، مگر میں آخری آپ سے یہ نکتہ یہ چاہوں گا کہ دیگر جو کیسز ہیں اسپیشلی PTI ویمن ورکرز جو ہیں، ہم نے ابھی خدیجہ شاہ کی تو بات کر لی، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے کیسز بھی ان میں بھی ہم نے یہی ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ان کو بھی باہر نہیں آنے دینا.
डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो काफी शी इज अ सीनियर सिटीजन, और ये भी जी बड़ा जुल्म है कि वो एक मेडिकल प्रोफेशनल भी हैं, जो भी उनकी पॉलिटिकल व्यूज है वो अलग चीज है। मतलब ऐसे लोगों बिल्कुल को आप माशरे में होना चाहिए रादर देन कि आप उनको जेलों में भर दें कि उनकी सियासत से आप बिल्कुल। अग्री नहीं करते। तो उनके केसेस में भी यही चीज अप्लाई की जा रही है। नहीं देखिए यही है, और हमें हमें वाकई इस बारे में सोचना है कि जो हम कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसका मकसद क्या है हमारे मुल्क में। हमने बारहा देखा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम इस्तेमाल करते हैं लोगों को पनिश करने के लिए, चाहे चाहे उनका वो जुर्म हो कि नहीं हो। और हमें बतौर मुआशरा ये जरूर सोचने की जरूरत है कि हमने एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लोगों को जेल में डालने के लिए, उनको सजा देने के लिए, उसका मकसद क्या है। उसका मकसद ये होना चाहिए कि जो लोग मुआशरे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उससे वापस वो रिहेबिलिटेट हों, हो सके ना कि आप लोगों की जानें जाया करें, लोगों के ऊपर वैसे ही जबर करें। किसी ने कुछ किया भी हो जब, तो एक सिर्फ जबरन एक जो रियासत है उसका मकसद लोगों के ऊपर जबरन अपनी हावी करना नहीं होता। ये मुआशरा, ये रियासत इस मुआशरे के लोगों के लिए बनाई गई है। तो ये बाकी खवातीन के साथ भी बिल्कुल हो रहा है। आप देखेंगे, अब एक खातून थी जिनका जिक्र था, मिस फरजाना, उनके शौहर जो हैं वो अपने खलीक जाके फौत हो गए। वो जेल में ही थी इस सारे सिलसिले में। तो हमने देखना है कि इस सब की जो इंसानी कीमत हम अदा कर रहे हैं वो क्या है, और क्या ये हमें अदा करनी चाहिए ये इंसानी कीमत, की नहीं करनी चाहिए।